صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکرمی سامعین، معزز ناظرین، اب وہ گھڑی آن پہنچی ہے جن کا ہم شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ وقت نہ لیتے ہوئے، چونکہ آفتاب اور ماہتاب ایک ایسی چیز ہے اس کا تعارف نہیں ہوتا، اس سے فائدے اٹھائے جاتے ہیں، تو میں احترام کے تمام تر جذبات کے ساتھ مختصر شعر کے ذریعے دعوت سخن پیش کرتا ہوں آج کی اس محفل کے صدر محترم کو کہ وہ آئے اور ملفوظات عالیہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ کوئی بزم ہو کوئی انجمن، شعار اپنا قدیم ہے، جہاں روشنی کی کمی ہوئی وہیں ایک چراغ جلا دیا۔ اور مکرمی سامعین، ابھی آپ استقبال کو دیکھ رہے تھے اور مجھے یہ شعر یاد آ رہا تھا جو آج کل بہت مشہور ہو رہا ہے کہ تیرے پیار کو، تیرے پیار کا کیا حساب دوں اور تیری محبتوں کو کیا خطاب دوں۔ کوئی پھول ہو تو ضرور پیش کرتا، لیکن جو گلاب ہو اسے کیا گلاب دوں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، واجب التکریم حضرات علماء کرام، میرے بھائیوں، دوستوں، پردہ نشین، خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، میں قبل اس کے کہ اپنی بات شروع کروں ایک دو باتیں عرض کر دوں۔ آپ نے ابھی مولانا حبیب صاحب سلمہ کے سلسلے میں جو باتیں سنی، حق تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے، نظر حسد سے بچائے، اور اللہ جل شانہ زندگی میں برکت رحمتیں عطا فرمائے۔ حبیب اس میں فاعل کے معنی میں بھی آتا ہے، اس میں مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے۔ فعیل کا وزن جو ہے وہ اس میں فاعل کے معنی میں بھی ہوتا ہے، جیسے رحیم راہیم کے معنی میں ہوتا ہے، اور اسی طرح قتیل مقتول کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو اس میں فاعل، اس میں مفعول دونوں معنی میں ہوا کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حبیب اس میں فاعل کا معنی وہ خود بھی محبت کرنے والا ہے، اور محبوب کے معنی میں بھی ہے کہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، تو وہ بھی اتنا ہی پیار لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ جیسے ابھی ہمارے مفتی یحییٰ صاحب نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی، واقعتاً وہ بات قابل توجہ ہے کہ گجرات میں اگر کسی عالم سے متعلق بلکہ کسی بھی دیندار سے متعلق کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ان کی دہلیز پر جا کر ان کے ہر طرح کے تعاون کے لیے مولانا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ فی زماننا جب انسان جس کو ٹھنڈی لگتی ہے اسی کی گدری اوڑھنا پڑتا ہے، ایسے وقت ہمیں کوئی ہم پر گدری ڈالنے آ جائے، یہ مولانا حبیب صاحب ہیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور امت کا جو درد ان کو ملا ہے، اللہ تعالیٰ اس درد کی وجہ سے اور اس درد کی برکت سے رب کریم جو ہیں اپنے وہاں جو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں ایک نیک فالی لیتا ہوں کہ ان کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام فضل احمد تھا، اور احمد کا معنی ہوتا ہے اللہ کی تعریف کرنے والا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام تھے مشہور و معروف، محمد اور احمد۔ محمد کا معنی تعریف کیا ہوا،
یعنی جس کی تعریف کی جائے، اور احمد کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنے والا۔ اگلی کتابوں میں احمد نام تھا، من بعد اسمہ احمد، اور اس شریعت کے اندر محمد نام ہوا۔ اشارہ ہوا اس بات کی طرف کہ اللہ کی خوب تعریف کرنے والا تھا، تو پھر اللہ نے دنیا میں ان کی بھی تعریف کرائی۔ ظاہر سی بات ہے کہ پہلے احمد بنے پھر محمد بنے، تو میں سمجھتا ہوں نیک فالی لیتے ہوئے کہ ان کے والد صاحب احمد تھے جن کا فضل تھا۔ فضل احمد میں ان کے والد صاحب احمد تھے جو اللہ کی تعریف کرنے والے تھے۔ اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ کی تعریف کے نتیجے میں حق تعالی نے ان کو وہ لال عطا فرمایا جس کے ذریعے سے اس مدرسے کو پروان چڑھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مدرسے کو بے حد ترقی دی۔ اللہ مرحوم کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ان کے اساتذہ میں بہت بڑے اساتذہ تھے ان کے، اس لیے کہ ان کے والد صاحب جو ہیں مزاح علوم کے فارغ تھے، اور ہمارے حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو میرے خصوصی استاذ ہے، میرے محسن و مربی ہے، بلکہ میرا داخلہ جب ہوا تو حضرت مفتی صاحب ہی کی تربیت میں میرا سال گزرا، اور میں نے بہت استفادہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کیا۔ بلکہ جب میں سر میں تیل رکھتا تھا یا کبھی پاؤں دبایا کرتا تھا تو بہت ساری باتیں حضرت سے مجھ کو سیکھنے کو ملتی تھی۔ مکمل ترمذی شریف کی عبارت بھی میں نے حضرت مفتی صاحب کے سامنے پڑھی، اور حضرت نے اپنے ہاتھوں سے خصوصی سند لکھ کر کے مجھے اجازت حدیث دی۔ تو بہرحال حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے والد صاحب ساتھی تھے، اتنے بڑے اکابر کہ جو ہیں نور نظر اور جو ہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ تو جن اکابر سے انہوں نے پڑھا، حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے علاوہ جو اس وقت مزاح علوم سہارنپور کے جو اساتذہ تھے ان سے انہوں نے پڑھا۔ اور پہلے سے مشہور ہے کہ مزاح علوم میں تصوف کا غلبہ بہت ہے، صوفیت کا غلبہ بہت ہے، یہ پہلے سے مشہور ہے، اسی لیے اب تو شاید نہیں ہے، لیکن ہمارے پڑھنے کے زمانے تک ہم نے دیکھا کہ کوئی بیت الخلا خالی نہیں ہوتا تھا، کہ جس میں پانی تو ہوتا ہی تھا لیکن دھیلے بھی رکھے ہوئے ہوتے تھے، یہ اس سنت کو ادا کرنے کے لیے رکھے جاتے تھے۔ تو مزاح علوم کا خاص ایک وصف رہا ہے کہ وہاں سنت کا غلبہ پہلے بھی بہت تھا، اور اب بھی الحمدللہ وہاں پر سنت کا غلبہ ہے۔ تو حضرت مولانا کے والد صاحب جو ہیں اسی مزاح علوم کے فارغ ہیں، اور بڑے بڑے بزرگان دین سے انہوں نے استفادہ کیا اور اللہ کی تعریف فرمائی، جس میں فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ لال عطا فرمایا کہ ایک چھوٹا سا پترے والے مسجد کے نام سے، مدرسے کے نام سے ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا، لیکن وہ ایسا بیٹا دے کر کے گئے کہ جس نے چاروں طرف سے صرف دینی تعلیم ہی نہیں بلکہ عصری تعلیم کا بھی ایک بہت بڑا نظام قائم کیا، اور لڑکوں ہی کی تعلیم کی فکر نہیں کی بلکہ لڑکیوں کی بھی تعلیم کی فکر فرمائی۔ حق تعالیٰ جل شانہ تمام حسد اور نظر بد سے آپ کی پوری حفاظت فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جہاں تک میر صاحب کا تعلق ہے، یہ جب سخاوت کر رہے تھے، اس سے پہلے بھی میں نے ان کی سخاوت دیکھی اور آج تو بہت ہی زیادہ میں نے سخاوت دیکھی، تو میرے دل پر ایک خیال سا گزرا، اللہ کرے کہ صحیح ہو، کہ چونکہ یہ سید ہیں اور سید میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا ہے، اور حضرت بھی انتہائی فیاضی والے تھے اور حضرت علی بھی انتہائی فیاض والے اور بڑے دل والے اور بڑی سخاوت والے تھے۔ ایک واقعہ ہے، واللہ عالم وہ صحیح ہے یا کس حد تک، کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی مانگنے والا آ گیا اور سوال کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 2-3 روٹیاں تھی۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی روٹی فرمایا کہ ان کو دے دو، باقی تم لوگ کھا لو۔ پھر سائل کا سوال تھا کہ اور ضرورت ہے، تو علی نے اپنا حصہ بھی دے دیا، حتیٰ کہ فاطمہ نے کہا کہ حسنین کا حصہ بھی دے دو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جن کے گھروں کی سخاوت ایسی ہو، ان کے نسب اور نسل میں جب کوئی سید اولاد آئے گی تو یقیناً ان کی نسل میں بھی سخاوت ہونے والی ہے۔ میں یہ نیک فالی لیتا ہوں کہ وہ جو جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی تھی اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت تھی، حق تعالیٰ نے ان کی اولاد کے اندر یہ ایک میر صاحب کے نام سے، جو میر ہیں پیسوں کے بھی اور دل کے اعتبار سے بھی میر ہیں، اللہ جل شانہ ان کی روزی میں بہت برکتیں عطا فرمائے۔ پیسے تو کہیں نہ کہیں اپنا راستہ بنا ہی لیتے ہیں، یہ طے شدہ ہے۔ پیسے ایک زندگی کا چکر ہے، ادھر سے آتے ہیں۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ آج میرے کمائے ہوئے 1000 روپے وہ 1 سال کے بعد باقی رہیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ایک چکر ہے جو چلتا رہتا ہے۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا پیسہ وہ بہترین ہے جو تم نے اللہ کے ہاتھ میں دیا، حق تعالی جل شانہ کو دے دیا۔ وہ پیسہ برباد نہیں ہوا، خرچ نہیں ہوا، بلکہ تم نے جمع کر دیا ہے، جس کا صلہ تمہیں اللہ عطا فرمائیں گے۔ اور حق تعالی جل شانہ اس انداز سے عطا فرمائیں گے کہ دنیا میں بھی دے گا اور عقبہ میں بھی دے گا۔ میں اپنا ایک چھوٹا سا، میں تو ایک طالب علم ہوں اور میری حیثیت کیا، بساط کیا، میں آپ کو ابھی 2 دن پہلے کا ایک واقعہ بتاؤں۔ میری نواسی سلمہ بیمار تھی، الٹرا ساؤنڈ کرانا تھا، تو میں ایک جگہ اس کو لے کر کے پہنچا، تو وہاں بیچاری ایک مسلم خاتون تھی جو اندر میں کام کرنے والی تھی۔ تو میں نے اپنی بچی سے 500 روپے دے کر کے کہا کہ ان کو دے دو، یہ مسلم خاتون جو اندر میں کام کر رہی ہے ان کو دے دو۔ ان کو 500 روپے دیے۔ میں وہاں سے نکل رہا تھا کہ میرے ایک ملنے والے اسی میں اپنا الٹرا ساؤنڈ کرانے کے لیے آئے، تو اچانک ملاقات ان سے ہو گئی۔ انہوں نے مجھے پوچھا تو کیسے آیا؟ میں نے کہا اس کام سے میں آیا تھا۔ تو کہا میرا بھی پروسٹیٹ کا مسئلہ ہے، تو مجھے الٹرا ساؤنڈ کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے۔ وہ آئے، کچھ اناب شناب مجھ سے بات کی اور انہوں نے جیب سے نکال کر مجھے ایک ہدیہ دیا۔ 5 منٹ نہیں ہوئی تھی، وہ 2500 روپے مجھے انہوں نے دیا۔ میں نے اسی وقت اللہ سے کہا، اے اللہ میں نے تجھے 500 دیے، اس کا تو نے 100 گنا مجھے یہیں کے یہیں دے دیا۔ رب کریم وہ ذات ہے کہ جب اس کے در پر کوئی دے دیتا ہے اخلاص کے ساتھ، وہ اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے، وہ اللہ عقبہ میں بھی دیتا ہے۔ ہمارے حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی ذات وہ غیور ذات ہے کہ جب اس کو کوئی ایک پیسہ دیتا ہے تو اس کو چین نہیں پڑتا جب تک کہ اس کا 100 گنا تمہیں دنیا میں نہ عطا کر دے۔ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ایک مجذوب الحال شخصیت تھی۔ آپ کے باب میں ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دوران مجلس جذب میں آ کر جس کے سر پر ہاتھ مارتے تھے اللہ اس کو ولایت نصیب کر دیتا تھا۔ یہ مقام تھا حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، جو حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کے اجل خلفاء میں سے تھے۔ بہرحال میرے بھائیو، یہ 2 باتیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری بات، ہمارے حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ آپ کو صحت دے، عافیت دے، شفا عطا فرمائے، اور حق تعالی آپ کے نظمی پروگرام کو اور نظمی باتوں کو امت کے اندر جو ہے جذبہ پیدا کرنے کا اور ولولہ پیدا کرنے کا، یہ کلام جو ہے بہت مؤثر ہے۔ حضرت قاری صاحب جب پڑھتے ہیں تو واقعتاً شعراء تو بہت ہے دنیا کے اندر، لیکن آپ جس کیفیت کے ساتھ جب پڑھتے ہیں اور دل کی جلن کے ساتھ اور عشق کے ساتھ جب پڑھتے ہیں تو اللہ کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ ارباب علم نے اس میں بحث کی ہے کہ آنکھ افضل ہے یا کان افضل ہے، اب یہ بحث کا یہاں موقع نہیں ہے۔ بہرحال ارباب علم نے اس پر بحث کی ہے کہ آنکھ افضل ہے یا کان افضل ہے۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ آنکھ افضل ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعالیٰ جل شانہ نے جس کی 2 محبوب چیز کو لے لیا، یعنی بینائی کو لے لیا، اللہ کے نبی نے اس کو محبوب بتایا، آنکھوں کو محبوب بتایا، تو اللہ نے جس کی آنکھوں کو لے لیا اور اس نے اس پر صبر کیا تو جنت الفردوس کے علاوہ اس کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ یہ حدیث شریف بخاری شریف میں بھی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنکھ افضل ہے۔ لیکن دوسری طرف بعض ارباب علم نے لکھا ہے کہ کان افضل ہے، اس لیے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم میں نابینا ہونا تو معلوم ہوا ہے، لیکن کسی نبی کا بہرا ہونا معلوم نہیں ہوا۔
اس لیے کہ وحی کا تعلق سننے سے ہے، اور اگر نبی بہرے ہو جائیں تو سماع وحی کا مسئلہ ہو جائے گا، اور دیکھنے کی کوئی ضرورت اتنی خاص نہیں ہے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم میں دو نبی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کی بینائی کو لے لیا۔ ایک تو ہے حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام، جن کی بینائی کو اللہ نے لے لیا تھا، جو خطیب الانبیاء کہے جاتے تھے، انبیاء میں بہت بڑے خطیب کہے جاتے تھے، ان کے کلام کا بہت زیادہ وزن تھا۔ اسی لیے جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی تو سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دی وہ ایمان کے بعد نماز کی دعوت تھی۔ تو قوم نے یہ کہا تھا کہ صلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نماز زندگی میں آتی ہے تو حرام کو چھڑا دیتی ہے، ناجائز کاموں کو چھڑا دیتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکنے والی ہے۔ تو ایک شعیب علیہ الصلاۃ والسلام ہے جن کی بینائی کو اللہ نے لیا تھا، اور ایک جناب یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام ہے کہ جو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے چلے جانے کے بعد، غم ہو جانے کے بعد، حضرت یعقوب علیہ السلام روتے روتے نابینا ہو گئے تھے۔ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، اور پھر حق تعالی نے دوبارہ ان کی بینائی کا نظام فرمایا تھا۔ تو دو نبیوں سے متعلق یہ ملتا ہے۔ یہیں پر ارباب علم نے یہ بھی لکھا ہے کہ بینائی کا چھن جانا یہ تو انبیاء کی سنت ہے، کان کا چھننا یہ انبیاء کی سنت نہیں ہے۔ حق تعالی جل شانہ نے نبیوں والی صفت ہمارے حضرت قاری صاحب کو عطا فرمائی ہے، لیکن صابر اتنا ہے کہ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ یہ دو تین باتیں بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں آئی تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ آپ نے جو کچھ ان بچوں کو دیا یا جو کچھ اس ادارے کو دے رہے ہیں، یا کم سے کم اس کو محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی نور اللہ مرقدہ، جن کے ساتھ میرا سفر رہا اور سفر کے اندر میرا ان کے ساتھ چلنا ہوا، عجیب و غریب اللہ کا ولی اور عجیب و غریب رونے والا تھا حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی نور اللہ مرقدہ۔ ایک علوم میں ختم بخاری کے جلسے میں جب پہنچے تو حضرت قاری صاحب نے اس جلسے میں یہ فرمایا تھا کہ اے لوگو، اگر تم ان اداروں کو کچھ نہیں دے سکتے ہو تو نہ دو، کم سے کم اس کو محبت کی نظر سے دیکھ لو۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انصار سے نبی کی مدد کی بنیاد پر محبت کرتا ہے وہ بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ تو مدرسوں کو محبت کی نظر سے دیکھو گے تو انشاءاللہ اللہ اس پر بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ادارے جو ہیں بڑے جامع ہیں، اور یہاں جس حالت میں بھی ادارے چل رہے ہیں اور جس حالت میں بھی علماء کام کر رہے ہیں، لیکن یہ بہرحال دین کے ستون ہے، تحفظ دین کا ذریعہ ہے، ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور یہ جب تک یہ ادارے قائم رہیں گے اور یہ علماء اپنی جگہ محنت کرتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ تعالی یہ دین مٹ نہیں سکتا ہے۔ یہ قیامت تک یہ دین چلے گا۔ لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق الی یوم القیامہ لا یخافون لومۃ لائم۔ اللہ کا نبی یہ کہہ کر گیا ہے کہ میری امت میں برابر ایک جماعت حقہ رہے گی۔ یہ جماعت حقہ کون ہے؟ محدثین ہے، مفسرین ہے، فقہاء ہے۔ یہی ارباب علم نے بتایا ہے کہ یہ محدثین، یہ مفسرین اور یہ فقہاء جو ہیں، نبی کہہ کر گیا ہے، وہ صادق و مصدوق کا کلام ہے، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ قیامت تک ایک جماعت رہے گی جو ملامت کرنے والوں کے ملامت سے نہیں ڈرے گی اور یہ حق بات کو بیان کرتی رہے گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دین قیامت تک قائم رہنے والا ہے، اور یہ دین مٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ تو آباد ہونے کے لیے آیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں کوئی کچا گھر یا پکا گھر ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں پر میرا دین نہ پہنچے۔ چونکہ آپ زمانے کے اعتبار سے بھی قیامت تک کے نبی ہے اور زمین کے اعتبار سے بھی ساری دنیا کے نبی ہے، تو زمین کے اعتبار سے بھی نبوت عامہ ہے اور زمانے کے اعتبار سے بھی آپ کی نبوت عامہ ہے۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کی باتوں کو بیان کر دیا۔ ایسے آپ بیان فرما رہے جیسے آپ کے سامنے اللہ نے سارا پکچر کھول دیا ہو، سارے مسائل کو دکھا دیا ہو۔ اس لیے ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ میری امت پر ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ جو قبیلے دوس
ایک قبیلہ ہے، فرمایا قبیلہ دوس کی عورتیں نکلے گی اور ذی الخلصہ ایک بت ہوگا، یعنی بت کا نام ہے ذی الخلصہ، یہ ایک بت ہوگا۔ کہا میری امت کی عورتیں یہ جو ہیں اپنی سرینوں کو، اپنے چوتروں کو ہلاتی ہوئی اس کے چاروں طرف ناچے گی اور اس کی عبادت کرے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمود مبارک جو ہیں یہ اب ظاہر ہو چکا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح پر ہماری مسلم بچیاں جو ہیں وہ اس ملامتی عمل کے اندر جا رہی ہے اور اپنے ایمان کو کھو رہی ہے، جبکہ ابو داؤد شریف کی روایت میں تو یہاں تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنیں، اللہ بیک وقت ابھی کچھ میرے ذہن میں ڈال رہا ہے، میرے ذہن میں یہ مضمون نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ابھی میرے ذہن میں ڈالا۔ ابو داؤد شریف میں تو یہ روایت ہے کہ کسی کے ادب کے لیے جب تم کھڑے ہو، کسی عالم کے لیے، کسی بزرگ کے لیے، کسی کے ادب کے لیے تم کھڑے ہوئے تو کھڑے ہونے کی اجازت ہے، لیکن اس کے بعد اس کے سامنے بت کی طرح کھڑے ہو کر بہت دیر تک کھڑے رہنے کی ممانعت ہے۔ تو جب ایک زندہ کے سامنے ممنوع ہے تو ایک پتھر کے سامنے کیسے کھڑے رہ سکتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی سنائی ہے، یہ مومن عورتوں کے باب میں سنائی ہے، غیر مومن عورتوں کے باب میں نہیں سنائی ہے کہ ذی الخلصہ بت کے ارد گرد۔ اسی طرح روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا کہ جس دور کے اندر لوگ جو ہیں میری امت کو مارنے کے لیے، پیٹنے کے لیے ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گے جیسے دسترخوان پر کھانے کے لیے دعوت دیتے ہیں، آ جاؤ تم بھی روٹی کھا لو، آ جاؤ تم بھی روٹی کھا لو، آ جاؤ تم بھی روٹی کھا لو، سب کو جیسے بلایا جاتا ہے اسی طرح بلایا جائے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ نحن المقلون ام الاکثرون، ہم کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے؟ فرمایا تم بہت ہوں گے، لیکن تمہارے اندر وہن ہوگا، یعنی حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ صفت ہوگی دنیا کی محبت کی جس کی بنیاد پر تمہارا ضمیر مر چکا ہوگا، تمہارا دل مر چکا ہوگا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت میں روزانہ نصیحت کرتا ہوں، لوگ دین کی طرف نہیں آ رہے۔ حضرت نے فرمایا سوئے ہوئے کو جگایا جا سکتا ہے، مرے ہوئے کو کیسے جگایا جائے؟ امت اس وقت مر چکی ہے، ان کو نہ نماز کی فرصت ہے، ان کو نہ دین کی طرف توجہ ہے، ان کو نہ اچھے اخلاق کی طرف توجہ ہے، کوئی کسی کو کسی دین کی طرف رجوع اللہ کی فکر ہی نہیں ہے، استغفار کی فکر ہی نہیں ہے، اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ اور کون سا کوڑا اللہ اتارے گا، اور کون سا عذاب ہمارے اوپر اتارے گا، اور کون سے حالات آئیں گے کہ جن حالات کے اندر پھر ہم اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے میرے بھائیو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے آپ کو دین کی طرف متوجہ کریں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے حالات کو، ایک رات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے اتر رہے ہیں، فتنے اتر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمتیں بھی اتر رہی ہے۔ ایقظوا صواحب الحجر، میری گھر والیوں کو جگاؤ، میری گھر والیوں کو جگاؤ تاکہ وہ رات میں اٹھ کر کے کچھ نماز پڑھ لیں۔ اس لیے اس حدیث شریف سے یہ پتا چلتا ہے کہ نماز فتنوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، نماز مصیبتوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ تبھی تو فتنوں کو اترتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نماز پڑھ لے گھر والیا۔ معلوم ہوتا ہے نماز وہ عبادت ہے کہ جس عبادت کی بنیاد پر انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے، فتنوں سے حفاظت ہوتی ہے، گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت جب معراج میں تشریف لے گئے اور اللہ سے بالکل قریب ہو گئے، کتنے قریب ہوئے؟ اتنے قریب، اتنے قریب، اتنے قریب کہ فکان قاب قوسین او ادنی، فرمایا دو کمان کے برابر فاصلہ رہ گیا تو دل میں خیال آیا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ دل میں خیال آیا اللہ کے نبی علیہ السلام کو، اے اللہ مجھے آج اتنا قرب تیرا نصیب ہو گیا، میری امت کو کب نصیب ہوگا؟ یہ جیسے شفیق باپ اپنی اولاد کی فکر کرتا ہے، ایک شفیق استاد، جیسے آپ ابھی اساتذہ کے باب میں یہ ہمارا بچہ جو الوداعی ترانہ پڑھ رہا تھا، اس میں حضرت محتمیم صاحب کے سلسلے میں اساتذہ کے باب میں، اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ باغ چھوڑ کر کے جا رہا
رہا ہوں اور نہ معلوم پھر یہ باغ ہمیں کب ملیں گے. تو ہر شفیق استاد جو ہیں وہ اپنے بچوں کی فکر کیا کرتا ہے, ہر شفیق باپ جو ہیں وہ اپنی اولادوں کی فکر کیا کرتا ہے. تو نبی تو وہ ذات گرامی ہے, وہ ذات گرامی ہے کہ جو ہزاروں شفیقوں سے زیادہ شفیق ہے. آپ انداز لگائیں کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ ایک چپل پہن کر نہ چلو. آپ نے ارشاد فرمایا ایک جوتا پہن کر کے نہ چلو کہ ایک پاؤں میں جوتا ہو اور دوسرے میں نہ ہو, ایسے نہ چلو. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ حلال حرام کا مسئلہ ہے, یہ جائز ناجائز کا مسئلہ ہے؟ اللہ کے نبی سے اگر پوچھا جائے تو فرمائیں گے یہ حلال حرام کا مسئلہ نہیں, یہ جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں, یہ میری شفقت کا مسئلہ ہے کہ تم ایک جوتا پہن کر کے چلو گے تو اولاً تو تم اچھے نہیں لگو گے اور دوسرا بیلنس نہیں رہے گا, تم گر جاؤ گے. تمہارا گرنا یہ اپنے نبی کو چوٹ پہنچائے گا. کیسا شفیق نبی ہے. اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, روایتوں میں ہے کہ بڑا مشکیزہ اٹھا کر کے پانی نہ پیو. جیسے ہمارے زمانے میں بڑی بڑی بوتلیں ہیں 5 لیٹر اور 10 لیٹر کی, اس زمانے میں مشکیزے ہوا کرتے تھے. فرمایا بڑا مشکیزہ اٹھا کر کے پانی نہ پیو. حضرت سے ہم سوال کریں گے کہ حضرت آپ یہ کیوں منع فرما رہے ہیں, کیا جائز ناجائز کا مسئلہ, حلال حرام کا مسئلہ ہے؟ فرمایا نہیں میرے پیارو, یہ حلال حرام کا نہیں ہے. میرے نبی علیہ السلام کی طرف سے جواب ملے گا کہ اگر تم بڑا مشکیزہ اٹھا کر کے پیو گے تو ہو سکتا ہے کنٹرول نہ رہے تو کپڑوں پر پانی گرے گا اور اس کے ساتھ زور سے پانی چلا گیا, تیرے دل پر اثر کرے گا. یہ تیرے نبی کو برداشت نہیں ہے. کتنا شفیق نبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ظاہر سی بات ہے کہ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ سے قربت ہوئی آپ کو تو اس موقع پر دل پر خیال گزرا کہ اللہ تو نے اتنا بڑا مقام مجھے دے دیا کہ کوئی نبی اتنا قریب تیرے نہیں ہوا. فکان قاب قوسین او ادنی. حضرت فرماتے ہیں میرے اور میرے اللہ کے درمیان صرف نور کے پردے تھے, باقی میں اللہ کے قریب ہو چکا تھا. اور وہ نور کے پردے اگر ہٹ جائیں تو اللہ کی تجلی کائنات کو جلا دے گی. تو اس وقت آپ کو خیال یہ آیا کہ میری امت کو یہ مقام کب ملے گا, اتنی قریب میری امت اللہ تجھ سے کب ہو جائے گی. تو تعالیٰ نے آپ کو نماز عطا فرمائی اور نماز دے کر فرمایا کہ میرے محبوب جو مقام میں نے تجھ کو دیا ہے اس نماز کے ذریعے سے تیری امت کو دیتا ہوں کہ جب تیری امت نماز پڑھے گی اور سجدے میں جائے گی تو وہ مجھ سے اتنی ہی قریب ہوگی جتنا کہ تو مجھ سے قریب ہے. یہ سجدے کے اندر ہم تمام کو مقام ملتا ہے اللہ سے قربت کا. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصلی کے سامنے سے نہ گزرو, اور کسی کو اگر مصلی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ کا پتہ چل جائے تو وہ 40 سال تک کھڑے رہنے کو پسند کرے گا لیکن وہاں سے نہیں گزرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ گزرنے والا جو ہے وہ اللہ اور اپنے بندے کے درمیان رشتہ کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے, اور جو رشتہ کاٹتا ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصلی کے سامنے سے نہ گزرو. تو بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی, آپ کی شفقتیں, آپ کی محبتیں, آپ کا پیار. امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے حبیب قیامت کے اتنے ازدحام میں اور اتنے بھیڑ بھاڑ میں آپ کو کہاں تلاش کروں گی؟ 2000 کا مجمع ہوتا ہے تو یہاں مجھے کوئی نہیں ملتا, تو لاکھوں اربوں خربوں کے اندر میں آپ کو کہاں تلاش کروں گی؟ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عائشہ تو مجھے 3 جگہوں میں سے ایک جگہ تلاش کر لینا. یا تو میں پل صراط کے قریب کھڑا ہوں گا اور اپنی امت کے لیے دعا کر رہا ہوں گا, جب میری امت گزرتی ہوگی میں کہوں گا اللہم سلم سلم, اللہم سلم سلم, اللہ اس کو صحیح سلامت گزار دے, یہ گر نہ جائے اندر میں ورنہ جہنم کی آگ اس کو جلا کر بھسم کرے گی, اللہ اس کو گزار دے صحیح سالم. اگر میں وہاں نہ ملوں تو پھر ترازو کے قریب, میزان کے قریب میں کھڑا رہوں گا, اور میری امت کے جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو میں دعا کر رہا ہوں گا اللہ نیکیوں کا پلڑا جھکا دے تاکہ یہ جہنم میں نہ چلا جائے, اس کے نیکیوں کا پلڑا جھکا دے, یہ جہنم کا مستحق نہ بن جائے. اگر میں وہاں بھی نہ ملوں تو پھر اللہ کے دربار میں مجھے تلاش کر لینا, میں وہاں اللہ کے سامنے سرب سجود ہو کر اپنے رب سے اپنی امت کی مغفرت کی سفارش کر رہا ہوں گا.
حضرات صوفیہ نے اس کو اتنے پیارے انداز میں سمجھایا کہ ایک مکان ہے اور اس مکان میں ایک ماں اپنے 3 لال کو 3 بچوں کو چھوڑ کر گئی ہے کسی کام سے، اور اچانک مکان میں آگ لگ گئی تو ماں دوڑی دوڑی آتی ہے، وہ کپڑے نہیں بچائے گی، وہ پیسے نہیں بچائے گی، وہ سونا نہیں بچائے گی، وہ گول نہیں بچائے گی، وہ اپنے لالوں کو بچائے گی، وہ اپنی اولادوں کو بچائے گی کہ میرا نور نظر آگ میں نہ چلا جائے، میرا لگتے جگر آگ میں نہ چلا جائے، میرا بیٹا اس آگ میں نہ چلا جائے۔ تو وہ اپنے لالوں کے لیے ہر روم میں جیسے دوڑتی ہے، میرا نبی ہزاروں ماؤں سے زیادہ شفیق قیامت کے میدان میں اپنی امت کے لیے اسی طرح دوڑ رہا ہوگا۔ لاکھوں سلام ہو ذات اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو بہرحال میرے بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ نماز کی وجہ سے بندہ اللہ سے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ حق تعالی جل شانہ نے بلکہ یوں ارشاد فرمایا کہ تم پر جب مصیبت آئے تو زید، بکر اور خالد کو کہنے کے بجائے تم میرے دربار میں آ جانا اور مجھ سے سنانا، میں تمہاری مصیبت کو دور کروں گا۔ دنیا کی کوئی مخلوق جب ہم کسی کو سناتے ہیں ہماری جو ہے مصیبتوں کو دور نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی دور کر سکتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ وہ کیسے؟ اس نے ہم کو 2 طریقے بتائے۔ پہلا طریقہ بتایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، اے ایمان والو جب تم پر مصائب آئے، حالات آئے، پریشانیاں آئے، تو پہلا طریق تمہارا ہوگا کہ صبر کرو۔ صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صبر کا معنی صرف جو ہے مصیبت کو برداشت کرنا نہیں، مصیبت کو جھیلنا نہیں ہے۔ مصیبت تو ایک چور بھی جھیل رہا ہے کہ جب پکڑا گیا، جیل میں ڈالا گیا، اس کو مارا جا رہا ہے، مصیبت تو وہ بھی جھیل رہا ہے۔ کوئی اس کو نہیں کہتا کہ بھائی صبر کرو صبر کرو، کوئی نہیں کہہ رہا ہے۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ مصائب کے اندر اپنے اللہ کو ہر وقت یاد کرتے رہنا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ بیماری ہے، نماز نہ چھوٹنے پائے، کاروبار ٹھپ ہو گیا، اللہ کی یادیں چھوٹنے نہ پائیں، کوئی مصیبت آ گئی، اللہ کی یادیں چھوٹنے نہ پائیں، عورت کا انتقال ہو گیا، جو ہے اولاد کا انتقال ہو گیا، اللہ کی یادیں چھوٹنے نہ پائیں، کاروبار بند ہو گیا، اللہ کی یادیں چھوٹنے نہ پائیں۔ تو بہرحال اس کو کہا جاتا ہے صبر۔ ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی ثم المحاضر المدنی نور اللہ مرقدہ کی بچی کا انتقال ہوا، قریباً صبح 4 بجے کا وقت تھا، انتقال ہوا، غسل دلا دیا، فجر کے بعد حضرت رحمت اللہ علیہ مدرسے پڑھانے چلے گئے۔ ادھر بچی کا جنازہ ہے اور ادھر حضرت مدرسے پڑھانے چلے گئے، اور فرمایا 11 بجے تک پڑھاؤں گا، چھٹی ہوگی تو بیٹی کا جنازہ قبرستان لے آنا، میں جنازہ پڑھا کر دفن کر دوں گا۔ 11 بجے تک صبح سے حضرت سبق پڑھاتے رہے، اور جب وقت پورا ہوا سبق کا تو فرمایا بیٹی کا جنازہ لے آؤ، جنازہ پڑھا دیا اور دفن کر دیا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مصیبت آئی، لیکن اس مصیبت کے اندر اپنے اللہ کو نہیں چھوڑا، اپنے حدیث کے درس کو نہیں چھوڑا، اپنے نبی علیہ السلام کے فرمود کے پڑھانے کو نہیں چھوڑا۔ ایسے حالات میں بھی ہمارے اکابر نے، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب کا انتقال ہوا، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے صلاۃ جنازہ اپنے باپ کی پڑھائی، اور اس کے بعد فرمایا جاؤ تم لوگ میرے والد صاحب کو دفن کر دو، یہ 10,000 تلامذہ میرے حدیث کا انتظار کر رہے ہیں، میں قبرستان نہیں آؤں گا، ان کو سبق پڑھا رہا ہوں، اس کا ثواب میرے والد صاحب کو پہنچ جائے گا۔ صبر کس کو بولتے ہیں؟ حالات اور مصائب کے اندر، پریشانیوں کے اندر اللہ کے اوامر چھوٹنے نہ پائیں، اللہ کے احکام چھوٹنے نہ پائیں، اور حق تعالیٰ کے فرمودات چھوٹنے نہ پائیں، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب مصائب آئیں تو پہلا کام صبر کرو، اور دوسرا کام ہے نماز پڑھو۔
صلاۃ الحاجت پڑھو، 2 رکعت نفل پڑھو۔ نبی علیہ السلام کے باب میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت پیش آئی حضرت نے فوراً نماز کی طرف توجہ فرمائی۔ بخاری شریف میں روایت ہے تیز ہوا چلی، اللہ کے حبیب مسجد میں جا کر اللہ اکبر، حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول یہ عائشہ یہ ہوا سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ بارش آئے گی۔ فرمایا میری عائشہ اللہ ہوا سے پتھر بھی برسا سکتا ہے، آگ بھی برسا سکتا ہے، اس لیے میں نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ معلوم ہوتا ہے مصائب کے موقع پر ہمیں ایک صبر اور اس کے ساتھ نمازوں کا اہتمام۔ نماز وہ عبادت ہے جس عبادت کی بنیاد پر بڑے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرات صحابہ کرام نے اپنے دنیا اور آخرت کے مسائل 2 رکعتوں سے حل کرائے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہماری 2 رکعت نہیں 10 رکعت سے بھی ہمارے 2 روٹی اور 2 بوتی کے مسئلے حل نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہمارے دل و دماغ میں اللہ ہوتا ہی نہیں ہے، اللہ کی یادیں ہی نہیں ہوتی ہے، وہ غفلت والی نمازیں ہوا کرتی ہے۔ تو انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر، اور دنیا کو اللہ تعالیٰ نے عالم امتحان بنایا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ، اللہ کہتا ہے میں تم کو خوف سے آزماؤں گا، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ دنیا کا خوف تم پر تب مسلط ہوگا جب اللہ کا خوف نکل جائے گا۔ جب اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو پھر دنیا کا خوف مسلط ہو جائے گا۔ رات 2 بجے آنکھ کھل جاتی ہے، حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 2 بجے آنکھ کھل گئی، بے چین بیٹھا ہوا ہے، بیوی کہہ رہی ہے کیا ہو گیا؟ فرمایا بے چینی ہے۔ ارے اے سی چل رہی ہے، پنکھا چل رہا ہے، شاندار بستر ہے، آپ کو بے چینی کیوں ہے؟ فرمایا بس مجھے بے چینی ہو رہی ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، پریشان ہو رہا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب اللہ کا خوف دلوں سے نکل گیا تو مخلوق کا خوف ہر وقت دلوں پر رہتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک سے آزماؤں گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کم کر کے آزماؤں گا، وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا پھلوں کو کم کر کے یا اولاد کو موت دے کر کے تمہیں آزماؤں گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ، جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو مومن صالح کیا کرتا ہے؟ فوراً کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اے اللہ ہم تیرے ہیں، ہمارا مال بھی تیرا ہے، ہماری اولاد بھی تیری ہے، ہماری جائیداد بھی تیری ہے، جو لیا وہ بھی تیرا اور جو دیا وہ بھی تیرا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور اے اللہ تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ میرے بھائیوں دنیا عالم غم ہے، اگر جو ہے غم نہ آتا دین کی نسبت پر، عبادت کی نسبت پر، اور جو ہے بہت اللہ کی یادوں کی بنیاد پر اگر دنیا میں صدمہ نہ ہوتا تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ میں تہجد پڑھتا ہوں پھر بھی حالات ہیں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں پھر بھی حالات، میں صدقہ کرتا ہوں پھر بھی حالات، میں نماز، یہ دنیا کو ہم نے دین کو دنیا سے جوڑ دیا۔ دین کو دنیا سے نہ جوڑو۔ اگر نماز کی بنیاد پر، تہجد کی بنیاد پر، سخاوت کی بنیاد پر اگر مصائب نہ آتے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں آنے چاہیے تھے، لیکن سب سے زیادہ مصیبتوں کا پہاڑ آپ پر ٹوٹا۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے، پوچھ رہی ہے احد کے بعد کہ اللہ کے حبیب احد کے اندر آپ کے سر میں کڑیاں گھس گئی، آپ کا دانت مبارک شہید ہو گیا، آپ بے ہوش ہو گئے، احد سے زیادہ بھی مصیبتیں کبھی آئی؟ آپ نے فرمایا جی عائشہ، طائف کے اندر جو مجھے مصیبت پہنچی ہے وہ احد سے بھی زیادہ تھی۔ سن ہجری 10 کے اندر آپ کے 2 بازو تھے جو آپ کی حفاظت کرنے والے، اسباب کے درجے میں آپ کے معین اور مددگار تھے، ایک چچا ابو طالب اور ایک آپ کی رفیق حیات، آپ کے دل کی دھڑکن، انتہائی محبت کرنے والی، جان اور مال کو قربان کرنے والی، آپ کی زندگی میں ہر وقت آپ کے لیے جانثاری کرنے والی، آپ کی تمام اولادوں کی سوائے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، 3 دن پہلے جو ہے ابو طالب کی موت ہوتی ہے اور 3 دن کے بعد حضرت خدیجہ کی موت ہوتی ہے۔ یہ سن نبوی 10 کے اندر دونوں موتیں واقع ہوئی، اسی لیے سن نبوی 10 کو عام الحزن کہا گیا، غموں کا سال۔ حضرت کے دونوں بازو اسباب کے درجے میں جب ٹوٹ گئے
اسی کے بعد طائف کا واقعہ پیش آیا اور آپ طائف تشریف لے گئے یہ سوچ کر کہ مکہ والوں نے میری مدد نہیں کی، شاید طائف والے میری مدد کر دیں، میرے دین کو قبول کر لیں۔ طائف کے جو 2 بڑے بھائی تھے ان کے پاس آپ پہلے پہنچے اور آپ نے جا کر کے اپنی بات کو رکھا تو ایک نے جواب دیا میں تو تیری بات سننا ہی نہیں چاہتا، اور دوسرے نے جواب دیا کہ اللہ کو نبوت دینا تھا تو مکہ کو اور طائف کے مالدار کو دیتا، یہ تجھ جیسے حقیر و فقیر کو دے دی۔ یہ کہہ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ذلیل کیا اور وہاں سے نکالا، اور اوباشوں کو اور بدماشوں کو اور 2 تکے کے لوگوں کو آپ کے پیچھے کر دیے اور وہ آپ کو مارتے رہے، یہاں تک کہ طائف سے بہت دور آپ کو نکال دیا۔ جب اتنے دور پہنچے کہ یہ لوگ واپس ہو گئے تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا اور میں نے یہ کہا اللہ تو نے مجھ کو کس کے حوالے کر دیا، اللہ تو نے مجھ کو کس کے حوالے کر دیا۔ یہ پہلا جملہ ہے۔ اور دوسرا جملہ سنو نبی کا، فرمایا اے اللہ اگر تجھ کو یہ منظور ہے کہ مجھ پر مصیبت آئے تو پھر تیرے نبی کو بھی منظور ہے۔ اب فرشتے آ رہے ہیں اور فرشتوں نے آ کر کے کہا اگر آپ کا حکم ہو تو 2 پہاڑوں کے بیچ میں ختم کر دوں۔ آپ نے دعا فرمائی اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، نہیں جانتے اس لیے مار رہے ہیں، جان لیں گے تو نہیں ماریں گے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، اس لیے دین کو دنیا کے ساتھ نہ جوڑو۔ دین اپنی جگہ مسلم ہے، دنیا دار الامتحان ہے، دار الابتلاء ہے، دار البلا ہے، حالات ہیں، یہاں سب کچھ رہے گا، لیکن ان حالات کے اندر وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ کیا دیتا ہے اس کو؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ رحمت خاصہ بھی دیتا ہے صلوات ورحمہ، اور رحمت عامہ بھی دیتا ہے۔ صلاۃ، یہ ارباب علم، یہ مفسرین و محدثین بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے آپ پوچھئے صلاۃ کا لفظ تو نبیوں کے ساتھ خاص ہے۔ صلاۃ جو ہے وہ صرف نبیوں پر بولا جاتا ہے، صحابہ پر بھی نہیں بولا جاتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ صلی اللہ نہیں بولا جا سکتا، عمر صلی اللہ نہیں بولا جا سکتا، یہ صرف نبیوں کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن اس آیت میں اللہ صبر کرنے والوں پر صلوات کا لفظ بول رہا ہے۔ ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ جو نبیوں کے ساتھ خاص تھا وہ تو نے صبر کرنے والوں کو دیا۔ اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن میں فرماتے ہیں کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی کی زندگی کا سب سے بڑا عمل صبر تھا۔ امت میں جو آدمی صبر کے اس صفت کو اپنائے گا اللہ نبی کی رحمت خاصہ اس کو عطا فرمائیں گے، صلاۃ اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو صلوات من ربہم ورحمہ، رحمت عامہ بھی، یہ 2 چیزیں تو دیتا ہی ہے، اور اللہ تیسری چیز عطا کرتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور تم ہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ دیا اللہ تعالیٰ نے، وہی لوگ ہدایت یافتہ ہے، یہ سرٹیفکیٹ دیا گیا۔ حضرت عمر نے جب اس آیت کو سنا تو فرمایا نعم الادلان و نعم العلاوہ، 2 مشکیزیں پانی کے ہے ہی، اس کے علاوہ ہدایت کا سرٹیفکیٹ بھی اللہ نے دیا۔ تو میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ زندگی جو ہے یقیناً بہت قیمتی زندگی ہے جو رب کریم نے دی ہے۔ اس مبارک زندگی کو جو بہت تھوڑی ہے، یہ چاہے 100 سال مل جائے ہم کو اور 200 سال مل جائیں اور 400 سال مل جائیں، لیکن پھر بھی بہت تھوڑی زندگی ہے۔ اس کے بعد برزخ ہے، اس کے بعد عالم حساب ہے، عالم حشر ہے، جس میں ہم سب کو حساب دینا ہے۔ اپنی زندگی کو بہت ٹھیک کرو اور بہت جو ہے اللہ کے قریب کرنے والی بناؤ۔ کثرت استغفار کا اہتمام رکھو، نمازوں کا اہتمام رکھو، دین کا اہتمام رکھو، اچھے اخلاق کا اہتمام رکھو، معاف اور درگزر کرنے والے بنو، ایک دوسرے کے کام آنے والے بنو، اتفاق و اتحاد اپنی زندگی میں پیدا کرو اور ایک دوسرے کی خیر خواہی سوچو، ایک دوسرے کی بدخواہی نہ سوچو، ایک دوسرے کی خیر خواہی سوچو۔ یاد رکھو جو انسان کسی پر حسد کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ پر اشکال کرتا ہے۔
وہ اللہ پر سوال کرتا ہے. اس لیے کہ میں یہ کہوں کہ اللہ آپ کو عزت کیوں ملی, آپ کو دولت کیوں ملی, آپ کو علم کیوں ملا, تو اس کو دینے والا تو اللہ ہی ہے. اس کا مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ تو نے اس کو عزت کیوں عطا فرمائی, اس کو علم کیوں دیا, اس کو دولت کیوں دی, یہ اللہ پر اشکال ہو رہا ہے. اور اللہ پر جب کوئی آدمی اشکال کرتا ہے اللہ اس سے نیکیوں کی توفیق سلب کر لیتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ حسد والی زندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ, معین و مددگار ہونے والی زندگی اپنے اندر پیدا کرو. حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہم العالیہ نے جو ایک بات ارشاد فرمائی اپنے کسی بیان میں, فرمایا جب علماء کی برائی پر کوئی پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں یا اس کی توفیق لے لیتے ہیں تو اللہ اس کو علماء کے پیچھے ڈال دیتا ہے. وہ علماء کی برائیوں میں پڑتا ہے, پھر تعالیٰ اس سے توفیق سلب کر لیتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اہل علم کی برائی سے بھی بچیں اور کسی کی برائی سے بھی ہم اپنے آپ کو بچائیں. اس لیے کہ کسی کی برائی سے مجھے اور آپ کو کیا ملے گا. اللہ جل شانہ اس مدرسے کو, ہمارے اس چمن کو دین دگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے. حق تعالی تمام جتنے شعبے چل رہے ہیں اور جتنے شعبوں کے آگے جو ہیں پلان بنائے جا رہے ہیں اور جو سوچا جا رہا ہے امت کے لیے, امت کے فکروں کے اندر کہ امت کے جوان بنے, امت کی بیٹیاں بنے, امت کی بچیاں بنے, ان کے ایمان کی حفاظت ہو, ان کے اسلام کی حفاظت ہو, ان کے اخلاق کی حفاظت ہو, یہ پردوں کے ساتھ رہے, یہ دینداری کے ساتھ رہے, یہ تقوی کے ساتھ رہے, یہ ورع کے ساتھ رہے. اسی لیے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت آئی تھی, اس نے مجھ سے سوال کیا, میرے پاس کچھ نہیں تھا, ایک کھجور کا دانہ تھا, میں نے اس کے 2 ٹکڑے کیے اور میں نے اس کھجور کے دانے کو اس عورت کو دے دیا, اس نے 2 ٹکڑے کیے, اس کے ساتھ 2 بچیاں تھی, اس نے آدھا آدھا ٹکڑا وہ جو ہے ان کو اپنی بچیوں کو دے دیا. اللہ کے حبیب نے یہ سن کر فرمایا کہ جو آدمی اپنی بچیوں کے باب میں ابتلا میں اور مصیبت میں مبتلا ہوا اور اس نے اپنی بچیوں کے باب میں لیکن وہ اس پر جمع رہا, صبر کیا اور ان کی تربیت کی اور ان کی زندگی کو بہترین بنایا, فرمایا وہ قیامت میں جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہے اسی طرح وہ مجھ سے قریب رہے گا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل بچیوں کی فکر فرمائی. حتیٰ کہ ایک مرتبہ عورتیں آئی اور عورتوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ہر وقت یہ مرد آپ کی مجلس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, آپ ہمارے لیے بھی ایک وقت مقرر فرما دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے بھی ایک مجلس منعقد فرمائی. ہر ہفتے اس میں عورتیں جمع ہوتی تھی اور اس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وعظ و نصیحت فرماتے تھے اور صحابیات اپنے سوالات رکھتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اور اس میں امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوالات بڑے عجیب و غریب ہوا کرتے تھے. ایک مرتبہ اسی طرح کی مجلس میں اللہ کے حبیب نے فرمایا منو کی شعذبہ, جس کی تحقیق اللہ کرے گا اس کو عذاب ضرور ہوگا. تو حضرت عائشہ نے فرمایا مجھے سوال ہے. فرمایا کیا سوال ہے؟ فرمایا اللہ تو کہتا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا, اللہ آسان حساب لینے والا ہے, اور آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چھان بین پر آ گیا تو عذاب ہوگا. تو آیت اور آپ کی بات میں مجھے کچھ تعارض معلوم ہو رہا ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر اللہ کسی بک کے صفحے کو پوچھے نہیں کہ یہ تو نے کیا کیا ہے, کوئی تحقیق نہ کرے, تب تو فسوف یحاسب حسابا یسیرا ہے. لیکن کوئی پیج کھول کر کے پوچھ لیا کہ یہ گناہ کیوں کیا تھا تو بندہ جواب نہیں دے سکے گا, عذاب اس کے لیے لازم ہو جائے گا. تو عورتوں کے لیے اسپیشل آپ نے مجلسیں قائم فرمائی اور ان کو تعلیم دی. ماشاءاللہ یہ ادارہ حضرت مولانا جو ہے جہاں بچوں کے تعلیم کا نظام وہاں بچیوں کے تعلیم کا نظام, ان کی دینی تعلیم کی فکر وہاں عصری تعلیم کی فکر, یہ تمام کی تمام فکروں کو لے کر چل رہے ہیں. حق تعالیٰ اس چمن کو ہمیشہ آباد رکھے, ہمیشہ اس چمن کو جو ہے لہلہاتا رکھے اور نظر بد و نظر حسد سے اور دشمنوں کی نگاہوں سے اور شرارت پسند
پسندوں کی شرارتوں سے اور مکاروں کے مکر سے اللہ تعالیٰ اس ادارے کی خصوصاً اور تمام اداروں کی عموماً اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ چند باتیں، آیت تو آئی تھی، اس کے بعد میں مجھے کچھ کہنا تھا لیکن مضمون بیک وقت دوسرا چل پڑا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یوں کہا کہ رب اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر جم گئے، تتنزل یعنی موت تک جمے رہے ایمان پر، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آتے ہیں اس کے پاس موت کے موقع پر، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا، موت کے موقع پر کیا کہتے ہیں؟ ڈرو مت، ڈرو مت، چلو آخرت کی طرف، ولا تحزنوا، غم نہ کرو کسی چیز کے چھوڑنے کا، یہ فانی دنیا ہے، اللہ باقی دنیا تمہیں دینے والا ہے، جنت دینے والا ہے، ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون، اور بشارت لے لو اس جنت کی جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا تھا، وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے اور مرنے کے بعد بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، قبر میں بھی تمہارے ساتھ ہے، آخرت میں بھی ساتھ ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، تم جو چاہو گے اللہ عطا کرے گا، تم جو مانگو گے اللہ عطا کرے گا۔ پھر اگلی آیت جو ہے نا بڑی زبردست ہے، نزلا من غفور الرحیم، نزلا من غفور الرحیم، فرمایا یہ مہمانی ہے رب کریم کی طرف سے، یعنی اللہ میزبان بنے گا اور ہم مہمان بنیں گے، اللہ میزبان ہے اور ہم مہمان بنیں گے۔ ایک آیت میں تو حق تعالیٰ جل شانہ نے یوں فرمایا کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شراب پلانے کے لیے کہ خود اللہ تعالیٰ کہے گا، کیا آیت ذہن میں نہیں آ رہی، جس کا مطلب اور ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے کہ پی لو اس شراب کو، یعنی اس پانی کو پی لو۔ اگرچہ تعویل یہ کی گئی ہے کہ اس سے فرشتے مراد ہے، لیکن اگر کوئی تعویل نہ کرے تو اس صورت میں سیدھا سا اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ خود ہی کہے گا لے میرے بندے پانی پی لے۔ ساری کائنات کا مالک جب اس مخلوق کے ہاتھ میں پانی دے رہا ہوگا کتنا اونچا مقام ہوگا، کتنا زبردست مقام ہوگا۔ میرے بھائیو، اس آخرت کی ہمیں تیاری کرنا چاہیے۔ میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا، آج ہی صبح میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا، اس میں عجیب و غریب بات پڑی کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ وفادار بندے بن جاؤ، کچھ تھوڑے سے، 100% تو ہم کہاں بن سکتے ہیں، کچھ تھوڑے سے وفادار بندے بن جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے دنیا میں بھی کھولے گا، آخرت میں بھی کھولے گا۔ اس میں لکھا ہے قرطبی کے حوالے سے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم بڑے بے وفا بندے ہو، اللہ کہتا ہے تم میرے بے وفا بندے ہو۔ اب سوال یہ ہوتا ہے اللہ ہم نے تجھ سے کیا بے وفائی کی، کیا کام کیا ہم نے بے وفائی کا، تو ہمیں بتا تو صحیح، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم کیا بے وفائی تجھ سے کر رہے ہیں؟ تو حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارا دشمن ابلیس ہے؟ میں نے تمہاری وجہ سے میں نے تمہارا مکان جو جنت ہے، جس کو آدم بھی رہتے تھے اور دوبارہ آدم جائیں گے اور پھر تم لوگ جانے والے ہو جس جنت کے اندر، میں نے تمہارے مکان کو تمہارے دشمن سے خالی کر دیا اور اس دشمن کو جنت سے نکال دیا، تمہاری وجہ سے نکالا۔ لیکن افسوس کہ میرا مکان جو میں نے تم کو دیا ہے، یعنی تمہارے قلوب اور تمہارے دل جو ہیں، وہ میری تجلی کا مکان ہے۔ میں نے تو تمہارے دشمن کو تمہارے مکان جنت سے نکالا، لیکن تم نے میرے مکان کے اندر سے میرے دشمن کو نہیں نکالا ہے، تم نے شیطان کو اپنے دل سے نہیں نکالا ہے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ۔ جب خواہشات کی اتباع ہوتی ہے اور شیطان کی اتباع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے قلوب پر، میں اس کے دل پر، میں اس کے قلب پر، اس کے کان پر میں جو ہے مہر لگا دیتا ہوں، اور وہ مہر اللہ کا جب مہر لگ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ وجعل علی قلبہ وسمعہ وبصرہ غشاوہ، پردہ ڈال دیا کرتا ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ ومن والہ اپنے رب کے ہمیں وفادار بندے بنائے اور بے وفائی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء. مکرمی سامعین، آپ حضرت الاستاد شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ محمد حنیف صاحب لوہاروی دامت برکاتہم کی قیمتی نصائح سماعت فرما رہے تھے. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ مختصر اعلان ہے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. ہمارے شاہد بھائی مشین والوں کی طرف سے 1000 روپے بطور انعام موصول ہوئے ہیں، اور جامعہ فیضان القرآن سے محبت رکھنے والے ہمارے ماہتاب بھائی جو ہر وقت جامعہ ہی میں موجود رہتے ہیں ضرورت کے وقت، ان کی طرف سے 10,000 روپے بطور انعام موصول ہوا ہے. اسی طرح حافظ بدر الدین صاحب کی طرف سے نظامت کی ذمہ داری میں تعاون کرنے والے ہمارے مفتی اسامہ کے لیے 500 روپے بطور انعام موصول ہوا ہے. فجزاہم اللہ تعالی احسن الجزاء. مکرمی سامعین، ایک اور ہمارے بہت ہی کرم فرما جامعہ فیضان القرآن میں وقتاً فوقتاً اپنی محبتوں کا ثبوت کرنے والے دولکا سے ہمارے عبد الرزاق بھائی، ہم ان کے بھی بے حد ممنون و مشکور ہیں کہ وہ ہر وقت جامعہ کے طلباء کا اساتذہ کا خیال رکھتے ہیں. اللہ رب العزت ان کو بھی دارین کی سعادت عطا فرمائے. اور ہم تمام لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے جو میر صاحب ہیں ان کی اہلیہ محترمہ امینہ خالہ جن کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرے. اور اسی طرح ہمارے محبت کرنے والے جامعہ فیضان القرآن سے شفیع بھائی منیار، آج کل وہ بیمار چل رہے ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے دعا کرے. جامعہ کے کچھ اساتذہ ہیں، خاص طور پر مولانا شعیب صاحب، حافظ جمیل صاحب، حافظ احمد صاحب، اور بھی کچھ اساتذہ ہیں جو بیمار چل رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرے. اور ہندوستان کے باہر جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی تکلیفوں میں مصیبتوں کے شکار ہے، میرے بھائیوں ہم سب کے بھائی ہیں، اور میرا اور آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام لوگوں کے لیے دعا کریں. ہمارے بڑے محسن کرم فرما بلیک بن کے اندر آدم بھائی ویکا، ان کی اہلیہ حوری بہن بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں. اور دو نکاح ہیں حضرت، 2 نکاح ہیں طلبہ کے جو فارغ ہوئے انہی کے نکاح ہیں. یہ تو ہم بھول گئے تھے بھائی، تو اس کا بھی سرٹیفکیٹ دینا چاہیے. ہماری سب سے چھوٹی خالہ صاحبہ جو لوناواڑہ میں رہتی ہیں وہ بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں. اور بھی امت میں جو لوگ بیمار ہیں، کسی کی ماں بیمار، کسی کی بہن بیمار، کسی کی بیوی بیمار، کسی کا شوہر بیمار، امت میں اللہ رب العزت سب کو جانتے ہیں. آپ دعا فرمائیں گے، حضرت دعا کریں گے، آپ لوگ آمین کہیں گے. جتنے لوگ بیمار ہیں ان سب کی جو ہے اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے. بیماری بھی اللہ نے دی ہے، شفا بھی اسی کے خزانے میں ہے، وہی شفا دینے والا ہے. اور جن کے رشتہ دار انتقال کر چکے ہیں ان تمام کی مغفرت کی بھی دعا ہوگی، کس کے اور جم کے دعا ہوگی. پتہ نہیں کس کی آمین پر اللہ پوری امت کا بیڑا پار کر دے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے جیسے جم کر کے بیٹھیں ایسے بیٹھے رہیں. آئندہ کل سندرم نگر کے میدان میں جامعہ کاشف العلوم کے سالانہ جلسہ ہے جس میں قاری احمد علی صاحب تشریف لا رہے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں بھی شرکت کریں. مستورات کے لیے پردے کا معقول انتظام ہے. اور آئندہ کل عشاء کی نماز کے بعد سندرم نگر کے میدان میں جامعہ کاشف العلوم انصار نگر کا سالانہ جلسہ ہے. قاری احمد علی صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کا بیان ہوگا، آپ حضرات اس میں شرکت فرمائیں. ہمارے بہت بڑے محسن کرم فرما جس ادارے میں ہم پڑھے ہیں دارالعلوم ماٹلی والا، ان کی اہلیہ، ان کے اس ادارے کے جو ہے سرپرست جناب ایوب بھائی ماٹلی والا، ان کی اہلیہ حسینہ بہن کا انتقال ہو گیا. ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا فرمائیں. وہ بھی ہمارے بڑے محسن ہیں، اسی ادارے میں ہم نے پڑھا اور انہوں نے اس ادارے کے تعاون کافی کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ اجمعین. اما بعد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. مولوی مستقیم وکیل ہیں جناب مشتاق صاحب ہے وکیل آپ ہیں؟ اچھا تو آپ نے بیٹی عالیہ کی اجازت لی ہے؟ اچھا تو آپ نے عالیہ کی ذات کو 15,000 روپے نقد مہر کے عوض مولوی مستقیم سلمہ کے نکاح میں بیوی بنا کر دیا؟ اچھا مولوی مستقیم. جناب مشتاق بن حسن صاحب نے عالیہ بنت عارف کی ذات کو 15,000 روپے نقد مہر کے عوض آپ کی بیوی بنا کر دیا، آپ نے قبول کیا؟ بارک اللہ لکما بارک اللہ علیکما وجمع بینکما بالخیر. مولوی ساحل آپ کے وکیل ہیں محمد انیس. کون ہے محمد انیس صاحب؟ آپ ہیں. اچھا مہر فاطمی ہے. تو آپ نے ثنا بانو کی ذات کو مولوی ساحل بن ہارون کے نکاح میں بعوض مہر فاطمی آپ نے بیوی بنا کر دیا؟ اچھا مولوی ساحل صاحب. جناب محمد انیس صاحب نے آپ کی بیٹی ہے نا، آپ اپنی نور نظر اور اپنی لگتے جگر کو بعوض مہر فاطمی آپ کی بیوی بنا کر دیا، آپ نے قبول کیا؟ بارک اللہ لکما بارک اللہ علیکما وجمع بین. ایک اعلان یہ بھی ہے کہ ہمارے ظہیر بھائی منیار جو ہمارے جامعہ فیضان القرآن سے بڑی محبت رکھتے ہیں، ان کی چچی اس وقت دہلی میں ICU میں ہیں، ان کے لیے بھی شفا یابی کی دعا کریں. حضرت سے آپ گزارش کرتے ہیں کہ دعا کے ذریعے آج کی اس مبارک محفل کو پائے تکمیل تک پہنچائیں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلماتہ. یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما. ہمارے ظاہر اور باطن کو معاف فرما. ہمارے صغائر اور کبائر کو معاف فرما. اللہ ہماری جلوت اور خلوت کو معاف فرما. ہماری تنہائیوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری بے وفائیوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے صغائر کو معاف فرما. اے اللہ العالمین ہماری نافرمانیوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں عابدین میں سے بنا، ہمیں تائبین میں سے بنا، ہمیں مصلیین میں سے بنا. اے اللہ ہمیں نماز پڑھنے والوں میں سے بنا. اے اللہ ہدایت کے بعد ضلالت سے حفاظت فرما.
اے اللہ ایمان کے بعد کفر سے حفاظت فرما، اے اللہ نماز پڑھنے کے بعد بے نمازی بننے سے حفاظت فرما، اے اللہ توفیق عبادت کے بعد توفیق کے سلب ہو جانے سے حفاظت فرما، اے اللہ اپنے محبوب بندوں میں ہمیں شامل فرما، اے اللہ محبوب بندوں میں ہمیں شامل فرما، اے اللہ محبوب بندوں میں ہمیں شامل فرما، اے الہ العالمین ہم اقراری مجرم ہیں، ہماری بے وفائی کا ہمیں اعتراف ہے، اے اللہ ہماری گندگیوں کا ہمیں اعتراف ہے، اے اللہ ہم تیرے نالائق بندے ہیں، اے اللہ اس زمین پر آپ کی نعمتیں کھا کر ہم نے آپ کی بڑی نافرمانیاں کی ہے، اے اللہ ہم نے آپ کی شکر گزاری کے بجائے آپ کی ناشکریوں میں رات اور دن گزارے ہیں، اے اللہ آپ سانس بڑی نعمت تھی، کھانا اور پینا نعمت تھا، اور دنیا بھر کی نعمتیں تو نے دے رکھی تھی، لیکن ان نعمتوں کے ذریعے سے اے اللہ بجائے عبادت کے اور بجائے تواضع کے ہم اتراتے رہے، ہم غرور کرتے رہے، ہم تکبر کرتے رہے، ہم فخر کرتے رہے، ہم ناز کرتے رہے، اے اللہ ہم متکبرین کو معاف فرما دے، ہم بے وفاؤں کو معاف فرما دے، ہم مجرموں کو معاف فرما دے، اے اللہ تیری ذات تو وہ ہیں کہ جس نے آدم و حوا کو ذرا سی اتحادی خطا پر ان کے کپڑے اتار دیے تھے اور ان کو برہنہ کر دیا تھا، اے اللہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو قادر تھا کہ تو ہمارے کپڑے اتار دیتا، لیکن اے اللہ آپ نے ہمیں ذلیل نہیں کیا، ہمیں رسوا نہیں کیا، اللہ آپ نے ہمیں ذلیل نہیں کیا، آپ نے ہمیں رسوا نہیں کیا۔ یہ برکتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ اللہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، تیری ذات تو وہ ہیں جس نے بنی اسرائیل نے جب بغاوت کی تو ان کے بستروں میں تو نے میدک ڈال دیے، ان کے بستروں میں خون ڈال دیا، ان کے بستروں کو کیڑوں سے بھر دیا۔ تو وہی اللہ ہے، تو وہی اللہ ہے، تیری قوت ختم نہیں ہوئی، تیری طاقت ختم نہیں ہوئی، تو ضعیف نہیں ہوا، تو کمزور نہیں ہوا، لیکن اے اللہ ہم عشاء کی نماز چھوڑ کر سو جاتے ہیں، کبھی تو نے سانپ مسلط نہیں کیا، بچھو مسلط نہیں کیا، بلکہ بڑے سکون کی نیند دے دی اور تو رات بھر سلاتا رہا۔ اے اللہ صبح کی نماز چھوڑ دی، تو نے ہم پر کوئی بے حیائی کا الزام نہیں لگایا، بلکہ سکون کی روزی عطا فرما دی۔ اے رب، اے رب، اے رب، آج کی رات میں ہم گندے لوگ تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، ہم گندوں کو معاف فرما دے، ہم گندوں کو معاف فرما دے، ہم گندوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جب ہم رحمت کی بھیک مانگتے ہیں تو کہتا ہوگا تم تو بے وفا ہو، تم نالائق ہو، تمہیں ضرورت پڑتی ہے تو آتے ہو، ورنہ تم باغی بن کر پھرتے ہو۔ میری رحمت کا مستحق تو میرا ابو بکر تھا، میرے عمر عثمان تھے، میرے علی اور صحابہ تھے۔ صحیح ہے اللہ وہی تھے، وہی تھے، یقیناً وہی تھے۔ اے اللہ ان کی تو قسمیں کھایا کرتا تھا۔ قرآن میں تو نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا، تو نے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود انہی پر کہا ہے، لیکن اے اللہ کہاں سے لائیں؟ وہ تو سب قبر میں چلے گئے۔ جیسے یہ ہم ہیں، جیسے یہ ہم ہیں، گندے سہی، پھوٹے سہی، بے حیا سہی، بدماش سہی، لیکن نام تو تیرا ہی لے رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، محمد الرسول اللہ کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اے اللہ تو بھی کریم ہے، تیرا محبوب بھی کریم ہے، ہم دو کریموں کے بیچ میں ہیں۔ اے کریم مولا کرم کا معاملہ فرما دے، غفور مولا مغفرت کا معاملہ فرما دے، رحیم مولا رحم کا معاملہ فرما دے، عنایتوں کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ بے سکونی کو سکون سے بدل دے، فتنوں کو امن سے مبدل فرما دے، ہمارے ملک کے حالات کو خوشگوار فرما دے، ملک کو ترقی نصیب فرما، ملک کے اندر کے ظلم و تشدد کو ختم فرما دے، آپس میں محبت پیدا فرما دے، بھائی چارگی کو پیدا فرما دے، اتفاق و اتحاد کو پیدا فرما دے، ایک دوسرے کے خیر خواہ بنا دے۔ اللہ ایک دوسرے سے متعلق برا سوچنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ جمیع شرور سے، فتن سے، بلاؤں سے، مصائب سے، اللہ حالات سے، بری نظر سے، مکاروں کے مکر سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے، اللہ اس ادارے کی خصوصاً اور تمام اداروں کی عموماً اے اللہ بھرپور حفاظت فرما۔
اللہ مکاتب کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، اللہ دین کے داعیوں کی حفاظت فرما، علماء و صلحاء کی حفاظت فرما، عوام اور خواص کی حفاظت فرما، مرد و عورت کی حفاظت فرما، سب کے کاروبار کی حفاظت فرما، اللہ سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، عافیت والی روزی عطا فرما، سکون والی روزی عطا فرما، پریشان کن روزی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کے جمیع فضلاء کو جو اس وقت حفاظ کرام یا علماء بنے ہیں، اللہ ان سب کو قبول فرما لے، اللہ ان کو قابلیت بھی عطا فرما، قبولیت بھی عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کے سودے سے ان کی حفاظت فرمانا، اللہ ایمان کے سودے سے ان کی حفاظت فرمانا، ان کی نصرت و مدد فرمانا، اے اللہ ان کا تعاون و دستگیری فرمانا، ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ان کے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اے الہ العالمین اس مدرسے کے معاونین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ جو لوگ اس مدرسے کا تعاون کر رہے ہیں اور جس طرح تعاون کر رہے ہیں اور جس طرح بھی دے رہے ہیں، اے اللہ ان سب کو قبول فرما لے، ان کو دنیا آخرت میں اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ میر صاحب نے جس طرح ان بچوں کا اور علماء کا تعاون کیا، ان کو صحت اور عافیت عطا فرما، ان کی اہلیہ محترمہ کی مغفرت فرما۔ اے الہ العالمین اس مجمع کی مغفرت فرما، سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کے حاجات کو پوری فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفائے دائمہ عطا فرما، اے اللہ سب کو شفائے دائمہ عطا فرما، سب کو شفائے دائمہ عطا فرما۔ اے اللہ محتاج ہونے والی بیماریوں سے ہماری بھی حفاظت فرما، اللہ کینسر سے حفاظت فرما، برین ہیمریج سے حفاظت فرما، فالج سے حفاظت فرما، لقوے سے حفاظت فرما، محتاج بننے والی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ان نکاحوں کو قبول فرما، ان میں محبت عطا فرما، اولاد صالح عطا فرما، جتنے لوگوں کے نکاح نہیں ہوئے ان کے نکاح کا انتظام فرما۔ اے اللہ بے نکاحوں کا نکاح کرا دے، اے الہ العالمین نکاح والوں کو اولاد صالح عطا فرما، لڑکی نہیں ہے لڑکی عطا فرما، لڑکے نہیں ہیں لڑکے عطا فرما۔ اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بگڑنے اور پھسلنے سے حفاظت فرما، ضلالت اور گمراہیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بچیاں عالمہ بنی ہیں، اے اللہ ان کو اپنے علم کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اصلاح معاشرہ کا ذریعہ ان کو بنا، سوسائٹی بنانے کا ذریعہ ان کو بنا۔ اے اللہ ان کے علوم میں بھی برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، اے اللہ ان کے عمر میں بھی برکتیں عطا فرما، دین کے لیے ان کو قبول فرما، دین کے لیے ان کو قبول فرما، دین کے لیے ان کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری بچیاں جو نادانی میں خواہشات کی وجہ سے یا دولت کے نقشوں کو دیکھ کر ایمان چھوڑ بیٹھی ہے، اے اللہ انہیں دوبارہ ایمان عطا فرما، اے اللہ ان کے دلوں میں دوبارہ ایمان کی محبت ڈال دے، اے اللہ نبی کی محبت ڈال دے، اے اللہ ان کو ایمان میں دوبارہ لے آ، دائمی جہنم سے ان کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک جلائیں ہمیں آبرو عزت اور ایمان کے ساتھ جلانا، اور جب اٹھائیں تو اے اللہ حدیث پر موت عطا فرمانا، تلاوت پر موت عطا فرمانا، اے اللہ نمازوں میں موت عطا فرمانا، سجدوں میں موت عطا فرمانا، نزلا من غفور الرحیم پر موت عطا فرمانا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ پر موت عطا فرمانا۔ اے اللہ بے عزتی والی موت سے حفاظت فرمانا، ذلتی والی موت سے حفاظت فرمانا، نورانی موت عطا فرمانا، تاریکیوں والی موت سے حفاظت فرمانا۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع آج تیرے سامنے بھیک مانگنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، دنیا کے بادشاہ کے سامنے چلا جائے، دنیا کا بادشاہ کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے۔ اے کریم مولا تو بہت دینے والا ہے، آج کی مجلس میں معافی کا پروانہ عطا فرما دے، رحمتوں کا پروانہ عطا فرما دے، رزق حلال کا پروانہ عطا فرما دے، عزتوں کا پروانہ عطا فرما دے، شفا کا پروانہ عطا فرما دے، مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے۔ ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اقارب رشتہ داروں کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے الہ العالمین اس مدرسے کے بے خواہوں کو اللہ دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما۔
مولانا کی ہر طرح سے حفاظت فرما اے الہ العالمین، جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اے اللہ اس مجلس میں جس کی آمین تجھے پیاری ہو، جس کا رونا تجھے پیارے ہو، جس کے آنسو تجھے پیارے ہو، اے اللہ اس کے آمین کے ساتھ، اس کے آنسوؤں کے ساتھ ہم سب کی آمینوں کو بھی قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔